بسم الله الرحمن الرحیم۔ ذوالقرنین اور اجوج مجوج کی دیوار قرآن حکیم کی روشنی میں۔ وہ ذوالقرنین پھر ایک سفر کے سامان میں لگا یہاں تک کہ جب دو دیواروں کے درمیان پہنچا ان دونوں کے الفادیر اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، اجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ سرمایہ اکٹھا کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہم میں اور ان میں کوئی دیوار بنا دیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو کر رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف اپنی قوت و طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان یہ دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ تا وقت کے لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا تو فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تھا نبا ڈال دوں۔ الکیف 92 تا 92 تفسیر۔ اپنے شرقی سفر کو ختم کر کے پھر ذوالقرنین و حین شمال کی طرف ایک راہ چلے، دیکھا کہ دو پہاڑ ہیں جو ملے ہوئے ہیں، لیکن ان کے درمیان یہ ہے جہاں سے اجوج ماجوج نکل کر ترکوں پر تباہی ڈالا کرتے ہیں، انہیں قتل کرتے ہیں، کھیت برباد و تباہ کرتے ہیں، بال بچوں کو بھی ہلاک کرتے ہیں اور سخت فساد برپا کرتے ہیں۔ اجوج ماجوج بھی انسان ہیں جیسے کہ بخاری و مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ ان پہاڑوں کے درے میں ذوالقرنین نے انسانوں کی ایک آبادی پائی جو بوجہ دنیا کے اور لوگوں سے دوری کے اور ان کی اپنی مخصوص زبان کے اوروں کی بات بھی تقریباً نہیں سمجھ سکتے تھے۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین کی ہے قوت و طاقت، عقل و ہنر کو دیکھ کر درخواست کی کہ اگر آپ رضامند ہوں تو ہم آپ کے لیے بہت سا مال جمع کر دیں اور آپ ان سے پہاڑوں کے درمیان کی گے کو کسی مضبوط دیوار سے بند کر دیں تاکہ ہم ان فسادیوں کی روزمرہ کی ان تکالیف سے بچ جائیں۔ اس کے جواب میں حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، مجھے تمہاری مال کی ضرورت نہیں، اللہ کا دیا سب کچھ میرے پاس موجود ہے اور وہ تمہاری مال سے بہت بہتر ہے۔ یہی جواب حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ملکہ سبا کے قاصدوں کو دیا گیا تھا۔ ذوالقرنین نے اپنے اس جواب کے بعد فرمایا کہ ہاں، تم اپنی قوت و طاقت اور کام کاج سے میرا ساتھ دو تو میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دیتا ہوں۔ ذوالقرنین فرماتے ہیں کہ لوہے کے ٹکڑے انیوں کی طرح کے میرے پاس لاؤ۔ جب یہ ٹکڑے جمع ہو گئے تو اپنے دیوار بنانی شروع کر دی اور وہ لمبائی چوڑائی میں اتنی ہو گئی کہ تمام جگہ گھر گئی اور پہاڑ کی چوٹی کے برابر پہنچ گئی۔ اس کے طول و عرض اور موٹائی کے بیان میں بہت سے مختلف اقوال ہیں۔ جب یہ دیوار بالکل بن گئی تو حکم دیا کہ اب اس کے چاروں طرف آگ بھڑکا۔ وجب وہ لوہے کی دیوار بالکل انگارے جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اب پاک کھلا ہوا تھا نبلا اور ہر طرف سے اس کے اوپر بہا دو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا، پس ٹھنڈی ہو کر یہ دیوار بہت ہی مضبوط اور پختہ ہو گئی اور دیکھنے میں ایسی معلوم ہونے لگی جیسے کوئی دھارے دار چادر ہو۔ اجوج مجوج اس دیوار کو کب توڑیں گے؟ انشاءاللہ آئندہ سلائیڈ میں اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے شیئر ضرور کریں۔